بیکاز یہ پڑھے لکھے آدھے پڑھے لکھے ہیں, یہ ان کو آئین, ان کو جمہوریت وغیرہ سے کوئی نہیں ہے, ان کو ایک اسٹرانگ نیشنلسٹ اسلامو نیشنلزم جو ہے اس کو انہوں نے سپورٹ کرنا ہے, اور یہ 20-30 سال سے یہ پک رہا تھا سارا کچھ. اب یہ جا کے ایک کوہیرنٹ فورس بنی ہے, پی ٹی آئی کوئی سامنے لے کے آئی ہے اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے. تو یہ ساری جو غنڈہ گردی ہے, اگریشن ہے, وائلنس ہے, اٹس کمنگ فرام دس کلاس اینڈ دس گروپ آف پیپل who are young, urban, middle class, civil military bureaucracy families جو کہ ویسی اسٹیٹ کے حق میں ہوتی ہیں, they are servants of the state, اور ان کی ساری پرورش بھی جو ہے وہ اسٹیٹ سبسیڈائز کرتی ہے, and so on and so forth. تو یہ پورا ایک وہ گروپ ہے. اس کے برعکس وہ لوگ ہیں لینڈڈ کلاسز, بزنس کلاسز, ٹھیک, جو کہ ایکچولی فیڈ دی ریونیوز آف دا اسٹیٹ, اور وہ کلاسز ہیں جو پارلیمنٹ میں آتی ہیں. مگر وہاں اب صورتحال یہ ہے کہ اس کے ساتھ اب نئی کلاس ایک آنی شروع ہو گئی ہے پارلیمنٹ کے اندر, وچ از دس اربن لمپن مڈل کلاس. تو اس کی وجہ سے یہ کلیش آ رہا ہے. اور میں صرف آپ سے یہ کہوں گا کہ اس لیے یہ خطرناک ہے کہ دس کلاس از گوئنگ ٹو گرو ایز دیر از اکنامک ڈیولپمنٹ, اربنائزیشن, اور اگر یہ ڈیموگرافک پروفائل نہ تبدیل ہوئی تو مور اینڈ مور ینگ پیپل, 50%, 60% of the population جو وہ young ہے, and the young population is raised in the is nurtured in the nurseries of Zia-ul Haq. یہ teachers جو بات کر رہے ہیں اپنے students کو وغیرہ, it's the same thing. یہ تو مطلب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ this is where we are at. We are at a very dangerous point. And I think last point I want to make is this, کہ دیکھیے یہ کسی قسم کی ریشنالٹی یا ٹروتھ کو اگر آپ ان کو بتائیں گے نا, نہیں ایسے نہیں ہے, یہ ایسے ہے, یا وہ کرپٹ ہے, یا وہ عمران خان بھی ایسا ہے یا ویسا ہے, یہ بالکل مانیں گے نہیں, یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اس بات کو. ان کی ایک پریجوڈس ہے. یہ صرف ایک چیز ان کو شاید تھوڑا بہت تبدیل کر سکتی ہے, اور یہ بھی سائنٹیفک میں بات آپ سے کر رہا ہوں, وہ ہے کانسیکوینسز, امپلیکیشنز. یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں, یہ جو نیریٹو بیانیہ لے کے جا رہے ہیں, اگر ان تک یہ بات پہنچ جائے کسی طریقے کے ساتھ کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں, کانسیکوینسز کیا ہیں ملک کے لیے, آپ کے لیے, آپ کی لائیولیہڈ کے لیے, ڈویژن کے لیے, سول وار کے لیے, اور اس میں کتنے خطرے ہیں, اور فورن انٹرونشن, تو اگر آپ یہ ان کو اگر اس بات کو سمجھایا جائے تو دے میں سٹ بیک اینڈ پاز. ادروائز یہ ری انفورس کر رہے ہیں ایک دوسرے کو, and I fear that this is a very very powerful developing force. بالکل. سیٹھی صاحب, میرے پاس جو اب جو کارروائی شروع ہو رہی ہے عمران خان کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے تحت, جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن سے کہا کہ یہ جو 7 سال سے فارن فنڈنگ کا کیس چلا ہوا ہے اس کو مکمل کریں, اب مہینے کے اندر روزانہ پیشی کر کے اس کو مکائیں, کیونکہ اس میں اکبر اس بابر تو اور ان کے وکیل تو اپنے سارے دلائل دے چکے ہیں. اب صرف پی ٹی آئی کے جو وکلا ہیں وہ کوئی 9 وکیل اب تک تبدیل کر چکے ہیں. تو ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ اس کا کیا ہوگا. ایک نیا اسکینڈل توشہ خانہ کا آیا ہے, کوئی 112 آئٹم موصوف لے گئے اور کم ویلیو پہ, اور ڈکلیئر بھی نہیں کیے, ٹیکس کے ایشوز ہیں. تو کیا یہ ساری چیزیں فالو کریں گی عمران خان کا؟ اور ساتھ ہی ایک سوال یہ بھی ہے کہ آج 6واں دن ہے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنے ہوئے, لیکن ابھی تک کابینہ کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. آپ کو لگتا ہے کہ اگلے 1-2 روز میں کابینہ بنے گی یا اس کے اندر بھی کوئی گڑبڑ ہے؟ دونوں مختلف سوال ہیں, چلو ایک ایک کر کے. آپ نے سوچا ایک ہی دفعہ ٹھوک دیو, چلو اب آئیے پہلا سوال. سلنگی صاحب نے سوچا کہ سیٹھی بولتا جائے گا تو میرا سوال میں ایک کو باری دونوں ٹھوک دیا, رضا بھی چپ ہو جائے تاکہ مسئلہ حل ہو. ماسٹر اسٹریٹجسٹ ہے نا اپنے سلنگی صاحب. ہاں, انٹرونشن جب کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی. اچھا, اور آپ نے دیکھا ان کی آواز جو ہے it is so powerful and so shrill کہ رضا اور تم اور میں بول رہے ہیں اور بیچ میں یہ آگے کچھ کہہ جائیں تو ہم تو تتر بتر ہو جاتے ہیں. اچھا, تو آئیے پہلا سوال کیا تھا؟ الیکشن کمیشن. دیکھیے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ تو کافی عرصے سے 7 سال سے یہ چل رہا ہے اور اس کی کنکلوژنز بڑی کلیئر ہیں اور وہ آئیں گی. میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ, مگر بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ پہلے نہیں آیا, اب آئے گا. اور مجھے یہ اس بات کا شک تھا کہ یہ پہلے اس لیے نہیں آ رہا کہ اس کی ضرورت پڑے گی بعد میں, جب خان صاحب تو چھٹی ہو ہی جانی تھی اس کے بغیر بھی, جو ہو ہی گئی.
مگر اب اس کے بعد اب جو خان صاحب جو حرکتیں کر رہے ہیں اور ان کے سپورٹر سے کر رہے ہیں ان کے بھی کچھ ذہن صاف کرنے کی ضرورت ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 میں آپ کو گنا دیتا ہوں کیسز جو آنے والے ہیں. خواہ وہ معلوم جبا ہو, خواہ وہ ہیلی کاپٹر کیس ہو, خواہ وہ فورن فنڈنگ کیس ہو, خواہ وہ رنگ روڈ ہو, خواہ وہ راوی پروجیکٹ ہو. مطلب آپ بولتے جائیں اور سوچتے جائیں کہ کیا کیا آنے والا ہے. اور ابھی یہ جو سارا سوشل میڈیا کا آرگنائزنگ جو ہے, کس کو دی, کتنے ارب روپے اس کو ملے, یہ ساری چیزیں اس وقت چل رہی ہیں. یہ کیسے آرگنائز کیا, یہ سارا کچھ فیک نیوز, جھوٹ, یہ سب کچھ آ رہا ہے. اور تو یہ تو آئے گا ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا. اس میں یہ ہوگا کہ آپ اور میرے جیسے لوگ ہم کہیں گے دیکھا آپ نے تو آپ کو کہا تھا. مگر جن کے لیے یہ آ رہا ہے وہ یہ کہیں گے نہیں ہم نہیں مانتے, کر لو جو کرنا ہے تجھے. وہ اپنی پریجوڈس کو نہیں چھوڑیں گے, وہ بالکل نہیں چھوڑیں گے. میرا خیال ہے کہ وہ جو ایلڈرلی لوگ ہیں ان میں سے جو وہ شاید سوئے اچھا یار اچھا انہیں بھی یہ کیتا ہے, اچھا یار کچھ تو سچ ہوئے گا. بٹ اٹ آل ڈیپینڈس کہ کس طریقے کے ساتھ اس کو پروپیگیٹ کیا جاتا ہے بائی دا سٹنگ گورنمنٹ اینڈ بائی دی انسٹیٹیوشنس. اٹس ناٹ انف کہ جی آپ تھوڑا سا ایک دن لگا دیں, خبر لگ جائے, اس کے دن اگلے دن نہیں. عمران خان کا تو بیانیہ یہی رہا ہے نا, 3 4 موٹی چیزیں لی ہیں اس نے, اسی کے اوپر ٹھا 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 7 8 سال سے اسی پہ لگا ہوا ہے. وہ کہ اور گوبلز کا پروپیگنڈا مینیول پڑا ہوا ہے, میکیویلی کی پرنس پڑی ہوئی ہے, اس پہ یہ لکھا ہوا ہے اور وہ اس کو فالو کر رہے ہیں کہ اگر ایک جھوٹ کو 10 دفعہ 100 دفعہ کہا جائے تو وہ سچ بن جاتا ہے. اور تو اس قسم کی وہ چیز ہے. اب یہاں کاؤنٹر پروپیگنڈا یا کاؤنٹر کیمپین سوشل میڈیا پہ ابھی تک تو شروع نہیں ہوئی جس طریقے سے ہونی چاہیے. اور یہ نہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نہ کوئی پیپلز پارٹی آرگنائزڈ ہے اس قسم کی کرنے کے لیے. تو ایک تو ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کاؤنٹر کیسے کرنا ہے. مگر یہ کیسز آئیں گے, گرفتاریاں ہوں گی, یہ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ 6 ماہ میں وقت پتہ چلے گا. اگر یہ حکومت جو بیٹھی ہے یہ کوئی کارکردگی ان کی اچھی ہوئی اور اگر ان کو عمران خان ٹارگٹ کرے گا اور یہ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں اس ٹارگیٹنگ سے اور وہ لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, تو پھر یہ بیلنس جو ہے نا اس وقت یہ بیلنس شفٹ ہونا شروع ہو جائے گا. پھر اس حکومت کی اچھی کہانیاں بھی شروع ہو جائیں گی اور جو عمران خان کی بری کہانی ہے وہ بھی کچھ لوگ سننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اور آہستہ آہستہ میں سمجھتا ہوں اس کا سپورٹ بیس جو ہے وہ جتنا اگریسو ہوا ہے وہ پیچھے ہٹے گا. مگر اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا, میں کہتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے اس کے اوپر 2 ٹینشنز ہیں. ایک ٹینشن یہ ہے کہ جی اگر آپ جلدی الیکشن کراتے ہیں تو عمران خان صاحب آج کل سمجھتے ہیں وہ بہت پاپولر ہے, پیشن بھی بڑا ہے, جلسے جلوس بھی کر رہے ہیں اور لوگ نکلیں گے ان کے لیے باہر. تو بہتر یہ ہے کہ الیکشن کو تھوڑی دیر آگے لے کے جایا جائے. آگے لے کے جاتے ہیں اور کارکردگی اس کے دوران 6 ماہ کے اندر خراب ہو جاتی ہے اور ڈسکریڈٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں آن پاور شیئرنگ, آفس شیئرنگ, اسپوائلز آف آفس, فنڈنگ, یہ وہ جھگڑے. تو وہ اگر ایسے ہو گیا تو خان صاحب کا بیانیہ تو اور پکا ہو جائے گا. اور فوج کے اندر بھی یہ پھر یہ جراثیم شروع ہو جائیں گے کہ یہ ہم نے جو اگلا ایکسپیریمنٹ کیا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, تو پھر خود ہی کچھ کرو. اور وہ پھر ایک انٹرونشن کی موڈ میں آ جائے گی فوج کی لیڈرشپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور کوئی نیا اور راستہ ڈھونڈنے کے لیے. تو وہ تو اور بھی خطرناک سچویشن ہو جائے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی اسٹریٹجی جو ہے اس وقت وہ یہی ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ فوری طور پہ الیکشن کروا لی جائے یا فوجی انٹرونشن کروا لی جائے. فوجی انٹرونشن جو ہے وہ وائلنس اور تشدد اگر وہ ہوتا ہے تو اس کے ذریعے ہوگی, یہ جلسے جلوسوں سے نہیں ہوگی.